نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم مکین رؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم کہ جس کی توفیق خاص سے آج ہم سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ میں، اور مہاجرین اور ان کے مددگار یعنی انصار، ان میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لانے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ سب اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ یہ آیت مبارکہ سورہ التوبہ کی 100 ہے، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ یہاں پر اللہ رب العزت ان پاک ہستیوں کا ذکر کر رہا ہے جنہیں قرآن نے مہاجر اور نصارہ سے مخاطب کیا، یعنی انصار، مہاجرین اور انصار، ان کا ذکر خیر فرمایا جا رہا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مکرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اس وقت قبول کی جب آپ تنہا تھے، آپ کا کوئی بھی ساتھی نہ تھا، دعوت میں، تبلیغ میں فرد واحد کی حیثیت سے جب آپ کلمہ توحید لے کر عرب کی سرزمین پر کھڑے ہوئے، تو یہ مہاجرین اور انصار نے سب سے پہلے آپ کے ساتھ جسمانی مالی تعاون فرمایا، اور ہر وقت آپ کے اشارہ ابرو پر اپنے جان و مال کو پیش کرنے کے لیے کھڑے رہے۔ تو جب ان کا اور ان کی قربانیوں کا یہ عالم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ان خوبصورت ہستیوں کو ذکر فرمایا، اور پھر ان کے حوالے سے ذکر کرنے کا انداز بھی قرآن نے نہایت ہی خوبصورت اختیار کیا۔ یہ وہ مخلص جان باز تھے، پاک باز بندے تھے، جن پر اللہ کو بھی ناز ہے، رسول کو بھی ناز ہے، اور پوری انسانیت کو ناز ہے، پورے عالم اسلام کو ناز ہے، جن کی بدولت آج ہم تک قرآن پہنچا، آج ہم تک اسلام اور دین پہنچا۔ انہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے رشتوں کو قربان کر دیا، اپنے سر کٹا دیے حضور کے دین کے لیے، حضور کی محبت اور اطاعت کے لیے۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس شان بندہ پروری کا پھر نہایت ہی خوب لحاظ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ابدی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ سب سے بڑھ کر تو یہ کہ قرآن جیسی عظیم کتاب جو ہدایت کا منبع اور سرچشمہ ہے، قرآن عظیم، کتاب عظیم، اس کا عنوان بنایا ان ہستیوں کو، ان مبارک ہستیوں کو، اور پھر اپنی رضا کی مہر تصدیق ثبت کر دی ان کی ذات کے اوپر، ان کی ذات کے حوالے سے ان پر مہر تصدیق ثبت کر دی، اور فرما دیا کہ میں بھی ان سے راضی ہوں اور یہ بھی مجھ سے راضی ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ قرآن ان ہستیوں کی توصیف و ثنا بیان کرے اور ان کا ذکر خیر اس انداز میں کرے کہ اللہ رب العزت سرٹیفکیٹ دے رہا ہے ان کے حوالے سے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ دیکھیں کسی انسان کے بارے میں جب اللہ ایسے مخاطب ہو تو وہ کیا ہستیاں ہوں گی جن کو خود رب
اللہ رب العزت موضوع بنا رہا ہے قرآن میں کہ میں ان سے راضی ہوں، انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان، مال، تن، وقت قربان کیا، شب و روز کھڑے رہے، جہاد میں ہو، میدان میں ہو، علم میں ہو، تعلیم میں ہو، دعوت میں ہوں، تربیت میں ہوں، مشکل اوقات میں ہوں، ہجرت میں ہوں، بیت عقبہ اولا اور ثانیہ اس میں ہوں، وہ وقت جب دین پر ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے، دین کی دعوت پر حملے ہو رہے تھے، قرآن پر حملے ہو رہے تھے، حضور کی ذات پر حملے ہو رہے تھے، ہر طرف سے حملوں کی ایک بوچھاڑ تھی، ہر طرف سے دشمن طاقت میں تھا، اسلام بالکل اس وقت آغاز میں تھا، نہ مال تھا، نہ افرادی قوت تھی، نہ ہی کوئی اور ظاہری اسباب تھے۔ تو ایسے حالات میں ان ہستیوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا اور دین کے لیے کھڑی ہو گئی اور دین کی دعوت پر لبیک کہا۔ تو جب انہوں نے اتنا کیا تو پھر کیوں نہ قرآن بھی اس کو موضوع بنائے؟ تو لہٰذا ان کی جب توصیف اور ثنا قرآن بیان کرے، اللہ ان کو عنوان اور موضوع بنائے، تو کیا ہی بد نصیبی ہوگی ان لوگوں کی آج کے دور میں جو ان ہستیوں پر اعتراض اٹھائے، ان ہستیوں کے اوپر سوال اٹھائے، نازیبا کلمات کہیں، حتیٰ کہ ان کے ایمان کے اوپر شک کا اظہار کریں۔ تو کتنا افسوسناک امر ہوگا یہ کہ جن کو قرآن جن کی تصدیق کر رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اب یہ جو عمل بھی کریں اللہ ان سے راضی ہے۔ تو قرآن تو اس انداز میں ان ہستیوں سے مخاطب ہو جائے کہ آج کے دور میں چند ناعاقبت اندیش افراد وہ ان پر جملے کسیں، طنز کریں۔ تو اس لیے یہ وتیرہ اور یہ رویہ بھی بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن ہمارے لیے حجت ہے، قرآن پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے، تو اگر قرآن کو ہم مانتے ہیں مگر قرآن کی نہیں مانتے، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو قرآن نے صاحبان ایمان ذکر کیے ان پر ایمان نہیں رکھتے، تو پھر یہ دو رنگی ہوگی، جسارت ہوگی، منافقت ہوگی۔ ایسا رویہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے اور ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے ان ہستیوں کو جب ذکر فرمایا قرآن نے تو پھر ہمیں بھی شرم و حیا اور لحاظ رکھنا ہوگا ان ہستیوں کو جب ذکر ہو۔ اب مفسرین کرام نے یہ بیان کیا، تین طبقوں کو یہاں پر ذکر کیا، تین طبقات کو۔ ایک وہ ہیں جو انصار ہیں اور اس سے پہلے وہ ہیں جو مہاجرین ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ دعوت اور دین کا جب آغاز ہو رہا تھا تو انہوں نے اس مشکل دور میں ہجرت کی اللہ کے نبی کے ساتھ، یا اس سے پہلے ہجرتیں کی اللہ کے نبی کے حکم پر، تو وہ مہاجرین میں آتے ہیں۔ ائمہ تفاسیر نے اس آیت میں مختلف دراجات قائم کیے ہیں اصحاب کے، کہ کون سے ہیں جو مہاجرین میں آتے ہیں، کون سے انصار میں، پھر کون سے دیگر مقامات پر آتے ہیں، اور پھر آخر پر وہ ہیں جو ان کی پیروی کریں، احسان کے ساتھ پیروی کرنے والے۔ فرمایا وہی فلاح پائیں گے جو ان ہستیوں کی پیروی کریں گے، جو ان کو فالو کریں گے، ان کے حق کو حق جانیں گے، ان کی اطاعت کو لازم کر لیں گے، وہی فلاح پانے والے ہوں گے، وہی آخرت میں کامیاب ہوں گے، وہی صاحبان ایمان ہوں گے جو ان ہستیوں کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کر لیں گے، ان ہستیوں سے تمسک حاصل کریں، ان ہستیوں سے جو جڑ جائیں گے، ان مبارک لوگوں سے جو جڑ جائیں گے، وہی صاحبان احسان ہیں، وہی پیروی کرنے والے ہیں احسان کے ساتھ، وہی صاحبان ایمان ہیں۔ اب مفسرین نے فرمایا
ابن جریر وہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو بیعت رضوان کے موقع پر تھے، اور ان میں ابو موسیٰ اشعری اور سعید بن مسیب یہ حضرات شامل ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ اصحاب رسول تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں یعنی بیت اللہ اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ جب مشکل دور تھا تو ان دونوں کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھنے والے تھے وہ مہاجرین اولین میں سے تھے۔ پھر اسی طرح ابن رباح، عطا بن ابن رباح، انہوں نے کہا کہ مہاجرین سے مراد یہ ہستیاں بھی ہیں، مگر اس میں تمام اہل بدر بھی شامل ہیں۔ السابقون الاولون میں اہل بدر جو جنگ بدر میں کفار کا مقابلہ کر رہے تھے وہ سب بھی اس میں شامل ہیں۔ علامہ ماوردی نے کہا کہ ان سے مراد وہ اصحاب رسول ہیں جنہوں نے شہادت کے عظیم فریضے کو اپنایا اور شہادت جن کو نصیب ہوئی اور اللہ کے ثواب کی خاطر سبقت لے گئے، وہ لوگ ہیں اس میں۔ اور ابو یعلا، قاضی ابو یعلا، ان کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان سے مراد وہ اصحاب ہیں جو ہجرت سے پہلے اسلام لائے، کیونکہ مشکل دور تھا ہجرت سے پہلے اسلام لانا، تو لہٰذا وہ سب اس میں شامل ہیں۔ پھر اسی طرح دیگر ائمہ میں سے ابو منصور بغدادی، انہوں نے کہا کہ اس پر اجماع ہے، کونسنسس ہے کہ اس میں خلفائے راشدین سیدنا ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی اور مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہم، یہ تمام خلفائے راشدین 4 اور باقی 6 طلحہ، زبیر، عبد الرحمن، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، ابو عبیدہ بن الجراح، یہ 4 خلفائے راشدین اور 6 یہ ہستیاں مبارک، تو یہ 10 وہ صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کے لقب سے نوازا حضور نے، دنیا میں جن کو جنت کی بشارت ملی، وہ 10 کے 10 السابقون الاولون میں شامل ہیں۔ یہ صاحب فتح القدیر نے قول نقل کیا۔ پھر امام فخر الدین رازی نے کہا اس میں سیدنا ابوبکر صدیق سر فہرست ہیں، سب سے اول ہیں، تو لہٰذا السابقون الاولون میں وہ اسباب، وہ ہستیاں آ گئیں جو اگر اس کو خلاصتاً بیان کیا جائے، اصحاب رسول بھی جو السابقون الاولون میں آتے ہیں، جنہوں نے بیت المقدس اور قبلہ کی طرف نماز پڑھی وہ بھی اس میں آ گئے، مشکل دور تھا اسلام کا۔ بیعت رضوان والے صحابہ بھی اس میں آ گئے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت کرنے کا عظیم جذبہ سر انجام دیا۔ پھر اصحاب بدر بھی اس میں آ گئے۔ پھر فتح مکہ سے قبل کے تمام صحابہ جو بڑے جید تھے، جنہوں نے قربانیاں دی، وہ بھی اس میں آ گئے۔ تو لہٰذا السابقون الاولون میں وہ ہستیاں آ گئیں جو خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر ہیں، اور دیگر صحابہ بڑے جنہوں نے مشکل وقت میں دین کا ساتھ دیا، اللہ کے نبی کی دعوت کا ساتھ دیا۔ تو یہ بیان کرتے ہیں۔ اب اس میں جو مہاجرین اور انصار ہیں وہ بالخصوص ان کو موضوع بنایا ائمہ تفاسیر نے کہ جو انصار ہیں اور مہاجرین یہ آئیڈیل ہیں مسلمانوں کے لیے، یہ معیار ہیں، یہ سٹینڈرڈ ہیں، آئیڈیل سٹینڈرڈ ہیں، ان کا اسوہ، ان کا طرز حیات، ان کا قول فعل وہ ہمارے لیے مثالی نمونہ کی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ان ہستیوں پر جب ذکر ہو تو زبان بڑی احتیاط کے ساتھ کھولی جانی چاہیے۔ اب ان ہستیوں میں ہی جو بالغ مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لائے سب سے پہلے جب دین کی دعوت بڑی مشکل تھی۔ پھر خواتین میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ایمان لانے کی سعادت حاصل کر پائیں۔ پھر غلاموں میں آپ کی آزاد کردہ غلاموں میں اول حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور
بچوں میں، نوجوانوں میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں آپ نے ایمان. تو یہ وہ ہستیاں تھیں جو ہر لحاظ سے ایمان میں سبقت لے گئیں. السابقون الاولون کے ٹائٹل سے اللہ پاک نے ان کو نواز دی. اب قرآن نے ان کو ذکر کیوں کیا؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان ہستیوں کے حوالے سے قرآن ان کو موضوع کیوں بنا رہا ہے؟ کیوں کہ حضور نے بھی ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے، مہاجرین اور انصار کے، ان کے شان کو بیان کیا، ان کے مناقب کو بیان کیا، ان کی فضیلت کو بیان کیا، ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا امت کے لیے، تاکہ امت تعظیم کرے ان ہستیوں کی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کا ساتھ دیا، مصطفیٰ کے ساتھ نسبت قائم ہو گئی ان لوگوں کو. اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کو برا نہ کہو، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دے تو وہ ان کے دیے ہوئے، یعنی میرے اصحاب کے دیے ہوئے 1 مد یا نصف، یعنی 1 کلوگرام 1 kg یا ½ kg اس کے برابر بھی نہیں ہے. کہ اگر آج کے دور میں، اس حدیث کی شرح یہ، آج کے دور میں کوئی شخص احد پہاڑ جتنی خیرات کر دے، اور خیرات بھی کیا کرے، سونا، گولڈ، اس کی چیریٹی کر دے. احد پہاڑ بہت بڑا ہے یہ، اگر اس کی لمبائی چوڑائی جتنا بھی آج کوئی گولڈ چیریٹی میں دے دے تو وہ میرے اصحاب نے جو ½ kg بھی چیریٹی کی خیرات دی اس کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اس کے برابر بھی نہیں ہے. یہ ہے مقام ان ہستیوں کا جن کو قرآن موضوع بنا رہا ہے، السابقون الاولون سے نواز رہا ہے، جن کو مصطفیٰ جن کے حوالے سے یہ فرما رہے ہیں، جن کی خیرات کا عالم یہ ہے. تو کتنی احتیاط کرنی چاہیے ان ہستیوں کے حوالے سے.